الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ گردوں کے امراض کے متعلق ہے۔ گردوں کے اندر پتھریوں کا بن جانا، گردوں کے اندر پیپ کا پڑ جانا، گردوں کے اندر پانی کی تھیلیاں بن جانا اور گردے فیل ہو جانا، کریٹینائن یوریا کا بڑھ جانا۔ تو اس حوالے سے آج میں آپ کو ایک سمپل، سادہ سا، آسان سا نسخہ دوں گا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سادہ اور آسان نسخے سے آپ کو بہت ہی اچھے نتائج ملیں گے، بہت ہی اچھی آپ کو رزلٹ ملے گی۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیسی لیمو آپ نے لے لینے ہیں، ان کا آپ نے تقریباً 1 لیٹر جو ہے اس کا رس نکال لینا ہے۔ کوشش کریں کہ لیمو جو ہے وہ دیسی ہونے چاہیے، فارمی نہ ہو۔ مارکیٹ میں آپ جائیں گے سبزی منڈی کے اندر تو وہاں سے انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ دیسی مل جائیں گے۔ اگر دیسی نہیں ملتے تو پھر مجبوراً آپ فارمی لے سکتے ہیں۔ 1 لیٹر آپ نے اس کا رس نکال لیا۔ اب آپ 8 جو ہے وہ کوڑیاں، جس کو کوٹیاں بھی کہتے ہیں، کوڑیاں بھی کہتے ہیں، وہ پیلے کلر والی، وہ آپ نے پنسار سے لے لینی ہے۔ آسانی سے مل جاتی ہیں، سستی مل جاتی ہیں۔ تو وہ 8 عدد آپ نے لے کر ان کو اچھی طرح سے صاف کر کے آپ نے اس بوتل کے اندر، لیمو والے رس کی بوتل کے اندر ڈال دینی ہے۔ آپ نے 10 دن جو ہے ان کے اندر آپ نے ڈبو کے رکھ دینی ہے۔ روزانہ صبح جو ہے آپ نے بوتل کا ڈھکن جو ہے، جار یا بوتل کا ڈھکن، وہ آپ نے کھول دینا ہے تاکہ اس کا جو ہے ہوا وغیرہ اس کی نکل جائے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو بند کر دینا ہے۔ 10 دن کے بعد وہ کوڑیاں جو ہے، کوڑیاں وہ بالکل گل جائیں گی اور نیچے پاؤڈر کی شکل میں آپ کو نظر آئے گی۔ تو سمجھے کہ آپ کا نسخہ تیار ہو گیا۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ نہار منہ اس کو تھوڑا سا ہلا کے 1 چمچ اس میں سے آپ نے پی لینا ہے۔ خالی پیٹ پینا ہے۔ اس کے 1 گھنٹے کے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے۔ اس میں آپ کے فائدے کیا ہوں گے؟ ایک تو اگر گردے آپ کے فیل ہیں، وہ ڈائلائسس ہو رہے ہیں یا ڈائلائسس کی نوبت ہو چکی ہے، تو اس میں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور ڈائلائسس سے آپ کی انشاءاللہ جان چھوٹ جائے گی۔ دوسرا، گردوں کے اندر پتھریاں ہیں، دونوں گردوں میں بعض کا جو پتھریاں بنتی ہیں اور پتھریاں وہ نکل بھی جاتی ہیں پھر بنتی ہیں، نکل بھی جاتی ہیں بنتی بھی ہیں، تو ایسے مریض جو ہے وہ اس کو استعمال کریں۔ تیسرا، جو لوگ کریٹینائن اور یوریا اس کی وجہ سے پریشان ہے، ان کا بڑھ گیا ہے، تو وہ اس کو پی سکتے ہیں۔ چوتھا، وہ لوگ جن کو پیشاب جو ہے وہ مقدار میں بہت کم آتا ہے، تحریک ان کی اعصابی ہوگی لیکن مقدار میں کم آ رہا ہے ان کا گردوں کی کمزوری کی وجہ سے، تو وہ لوگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ زیادہ تر اعصابی عضلاتی تحریک والوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، یعنی جن کا مزاج سرد ہے۔ اور یہ نسخہ جو ہے یہ عضلاتی غدی کا ہے، یعنی خشک گرم مزاج کا۔ اس نسخے کو آپ کچھ وقت کے لیے اس کو استعمال کریں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے یہ مسائل گردوں سے متعلق جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے درست تشخیص کروائیں،
اور جو اعصابی عضلاتی تحریک والے مریض ہیں یا اعصابی غدی والے مریض ہیں وہ اس نسخے کو استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ کمنٹس میں کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا نسخہ استعمال کیا فائدہ نہیں ہوا۔ وہ فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ نسخے جو میں بتاتا ہوں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن شرط اس کی یہ ہوتی ہے وہ تشخیص درست ہونی چاہیے۔ اب آپ کا جو مزاج ہے اور دوائی بھی آپ اس مزاج کی کھائیں گے تو لازمی بات ہے نقصان ہوگا۔ تو درست جب تشخیص ہوتی ہے اس کے بعد پھر اس کا علاج ہوتا ہے تو کبھی آپ کا نسخہ جو ہے وہ ناکام نہیں جاتا۔ اس لیے بار بار آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے مرض کی خود تشخیص نہ کریں، خود تجویز نہ کریں، خود علاج نہ کریں، بلکہ درست تشخیص کروا کے جس کا کام ہے اس کو کرنے دیں، تو اس سے پھر آپ کو نقصان کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔